بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل شامل حال ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس کے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاپا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاپا، خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت صرف 10 دن میلاد مناتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ربیع الاول شریف کی 20 تاریخ ہے، 12 نہیں، 13 نہیں، 10 نہیں، 20 تاریخ ہے، 12 دن تو گزر چکے۔ حضور کا ذکر یہ اہل سنت والجماعت کا تعارف ہے، یہ واضح نشین رکھے۔ حضور کا ذکر پاک اور اولیاء کا ذکر اور صحابہ کا ذکر، ازواج مطہرات کا ذکر، اس امت کے اولیاء کا ذکر، یہ اہل سنت جماعت کا تعارف ہے، پہچان ہے یا ٹریڈ مارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس امت میں بہت سے فرقے بن گئے، حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی، بن گئے۔ کس طرح بنے؟ کوئی تو مختلف ہو گیا، راستہ اس کا بدل گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں۔ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، اللہ قدیم ہے اور اس کی سب صفتیں بھی قدیم ہیں۔
ہم سے الگ اس مسئلے پر ہو گئے کہ اللہ کی صفت ہے لیکن وہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے. بابا جی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرقہ الگ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا ہے کلمہ طیبہ میں. کچھ لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، وہ بھی ہم سے الگ ہو گئے. حضور کی باقی سب صفتیں مانتے ہیں، اذان بھی یہی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی بعد ہی پڑھتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح باقی مسلمان پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کسی اور کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. حضور کی حدیثوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. ان کی داڑیاں بھی ہیں، امامیں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، علم بھی ہے، ممبر بھی ہے، سٹیج بھی ہے، واعظ و نصیحت بھی ہے. سب کچھ ٹھیک ہے. غلطی ہے تو یہاں کے نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس ایت پر وہ ہم سے الگ ہو گئے. خاتم النبیین کا معنی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. ہم نے کہا نہیں، قرآن کا کوئی شخص معنی کرنے کا حقدار نہیں. معنی کرے گا اللہ کا رسول جس پر یہ قرآن اترا ہے. فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے اتارا گیا ہے. اے نبی ذرا انہیں واضح وضاحت فرما کر سنا دو، سمجھا دو، پڑھا دو. نبی بعد میں کیا فرمایا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا انت بمنزلۃ موسیٰ، انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو اسی طرح ہے میرے سامنے جس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ بھی بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے. تو بھی میرا بھائی ہے، میں نبی ہوں. لا نبی بعدی، تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا بالفرض تو عمر فاروق ہوتے. پوری امت مسلمہ نے حضرت عمر کو نبی نہیں مانا، نہیں نہ مانا. اگر عمر نبی نہیں ہوا تو پھر گھسیٹی کا بیٹا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے، گھسیٹی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام ہے. ارے جس کی ماں ہی ایسی ہے بیٹا بھی تو ایسے ہی ہوگا. بے ادب ماں بعد اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. اور جس کی ماں کا نام آمنہ ہو اس کا بیٹا محمد رسول اللہ. آمنہ کا کیا معنی ہے؟ دنیا کو امن دینے والی. سبحان اللہ. وہ نبی آ گیا جو سلو لے کر آیا، پیار لے کر آیا، محبت لے کر آیا، اتفاق لے کر آیا، بیگانوں کو اپنا بنانے کا فن سکھانے کے لیے آیا، غیروں کو اپنے دروازے پر جھکانے کے لیے آیا اور دشمنوں کو گلے سے لگانے کے لیے آیا. بارہ کو ہم سے الگ ہو گئے. آج سنت کا کافر پھر چلا گیا. پھر آگے آگے ایک اور صاحب، انہوں نے کہا ہم نبی کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھیں گے، ذکر کریں گے، لیکن نبی کے یاروں کو ہم نہیں مانتے. خاص طور پر وہ 3 یار جو نبی کے دائیں بائیں رہا کرتے تھے. 2 کی بیٹیاں حضور کے گھر میں ہیں اور ایک کے گھر میں میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں. ایک صدیق ہے زمانے میں مشہور، ایک فاروق ہے اور ایک حیا کا پیکر ہے جو عثمان غنی ہے، جس نے اپنی دولت نبی کے قدموں پر ڈھیر کر دی. صدیق اکبر نے اپنی جان پیش کر دی. عمر فاروق تلوار لے کر ہمیشہ نبی پاک کے پہلا دیا کرتے تھے. کوئی بھی اٹھتا تھا فرماتے یا رسول اللہ اجازت دو میں اس کا سر قلم کروں. اس کو عمر کو تو رب نے، اللہ کے نبی نے رب سے مانگ کر لیا ہے. جو نبی کی مراد ہے، جو نبی کا
مرید نہیں مراد ہے، اس کو بھی تم نے ہضم کر دیا، جس کی تلوار نے 22,000 مربع میل پر حکومت کی ہے تم نے اسے ہضم کر دیا، جس نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا ہے اسے ہضم کر دیا، بلکہ وہ ہم سے لڑ۔ کچھ ازواج مطہرات کے قدموں میں بیٹھنے کے حق میں نہیں ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں، وہ بھی الگ ہو گئے۔ دوستوں کتنے ظلم کی بات ہے، یہ ہمیں ہے بہت بڑا۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس خاتون کی تعریف میں قرآن پاک کی سورۃ نور کی آیات بول رہی ہے، 14 صدیاں گزر گئی، آج دن تک اس فرقے کے دل و دماغ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم پیدا نہیں ہو سکی۔ قرآن کی ایک آیت، ایک فکرہ آ جائے، ایک جملہ آ جائے تو ہمارے تو سارے خیالات ہی ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن کی ایک نہیں، 2 نہیں، 30 نہیں، 10 نہیں، 18 آیتیں قرآن کی عائشہ صدیقہ کی شان میں اتری ہیں، اور قرآن کا رب کہتا ہے، قرآن کا رب کہتا ہے یہ پاک دامن ہے، یہ پاک دامن ہے، یہ طیبہ ہے، اس لیے کہ طیب کے گھر میں ہے۔ پاک کے گھر میں ناپاک نہیں رہ سکتے، پاک کے گھر میں پاک ہی ہوگا۔ اگر نبی نے تو اپنے شہر کو پاک کر دیا، کیا ایسا کہتے ہو مدینہ؟ یہ تو یثرب تھا، یہودیوں کی بستی تھی، یہ وباؤں کا گھر تھا، اس شہر میں تو بیماریاں تھیں، اس کا پانی کسی کو راس نہیں آتا تھا۔ میرے نبی کے قدم لگے، مدینہ بن گیا اور پاک بن گیا۔ حضور کی بیویاں پاک، ازواج مطہرات کیا کہتے ہو؟ یہ مطہرات کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے ازواج مطہرات، آل پاک، حضور کی آل بھی پاک، قرآن پاک۔ سبحان اللہ، جیسے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والے پاک ہو رہے، اور گھر میں ساری زندگی معاذ اللہ ان کے کہنے کے مطابق کیسی بیوی رہتی ہے جس سے رسول اللہ نے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میرے 3 دن جبریل امین ریشم کے ٹکڑے پر عائشہ صدیقہ کی تصویر مجھے دکھانے کے لیے سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں۔ رسول یہ تمہاری بیوی بنے گی۔ رب نے بڑا اہتمام نہیں کیا۔ ریشم کہاں سے آیا؟ لانے والا کون ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ کس کے پاس آ رہا ہے؟ اللہ۔ بڑے فضائل۔ آگے چلے، پھر آل پر آدھر اختلاف ہو گیا، پھر اولیاء کرام پر اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کرامت کا انکار کر دیا، کسی نے معجزے کا انکار کر دیا، بات کہ ان میں ہم نہیں جاتے، ہمارا ایک ہی در ہے۔ چونکہ سنو، چونکہ ایک ہی سر ہے، کیونکہ ایک ہی سر ہے اس لیے ایک ہی در ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مجھے یہ شعر بھی پڑھنے کا موقع مل گیا، تیرا در ہو میرا سر، میرا دل ہو تیرا گھر، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے سب کو مسئلہ سمجھایا ہوا ہے کہ صفوں کو چیر کر آگے نہ آیا کرو، یہ نیکی نہیں کی، گناہ کیا ہے، استغفار پڑھنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے رسول اللہ سے۔ حضور نے منع فرمایا اگر پہلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہو نا تو پہلے آ جانا چاہیے، جو بعد میں پیچھے بیٹھے اسے صفیں چیر کر لوگوں کو پھلان کر اندر آگے آنا رسول پاک نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسروں کو بتایا کر، جو آگے بڑھنا چاہے اسے روک لیا کرو، تمہارا بھی ہاتھ ہے اللہ کے فضل سے، تھوڑا میرا ساتھ دے دیا کرو۔ مجھے بڑی خوف ہوتی ہے مسجد میں ممبر کے سامنے اللہ کے رسول کے خلاف کام ہو، پھر میں برداشت کر جاؤں، میرے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ آپ ہمیشہ جمعے کے لیے آتے ہیں، مسائل سمجھتے ہیں، اب فضائل بیان کرنا میری سے مجبوری ہے اور مسائل سننا یہ تمہاری مجبوری ہے۔ اب یہ دو باتیں جمع نہیں ہو رہی، یا میں فضائل بیان کروں گا یا مسائل سمجھاؤں گا۔ ہاں ضمن کوئی مسئلہ آ ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟
یہ آرزو نہیں، چلو اور طرف چلتے ہیں، یہ تو سن لیا نا، یہ آرزو نہیں کہ سلامت یہ سر رہے، یہ آرزو نہیں کہ سلامت یہ سر رہے، میری تو یہ دعا ہے کہ تیرا سنگ در رہے۔ تمہید میں وقت زیادہ لگ گیا، سنو حدیث، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی سیاست کی 6 کتابیں حدیث کی جنہیں صحیح مانا تمام امت نے، ان میں سے یہ ترمذی بڑی اہم کتاب ہے اور راوی بھی بڑا اہم ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی دفعہ نام ہر مسجد میں ہر خطیب جب بھی حدیث بیان کرتا ہے تو 2-3 حدیثیں اگر کسی اور صحابی کی تو ایک نہ ایک حدیث ابو ہریرہ کی ضرور ہوتی ہے۔ سب صحابہ سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دن سوال کیا، مجلس نہ گئی نا نبی کی، خدا کرے ایسی مجلس میں ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع ملے، یا اپنی مجلسوں کو اس مجلس کی طرح بنانے کی کوشش کرو۔ میں پھر ساتھیوں کہہ رہا تھا ایک بات، کوئی بچہ نقل لگا کر پاس ہو جاتا ہے، لائق نہیں تھا، پاس کیسے ہو گیا؟ ہاں جی آپ بتائیں نا، نقل لگا، ہم بھی نلائق ہیں، پاس ہونا ہے تو نبی کی نقل لگا۔ خاص تیرے دل میں میری یہی بات بیٹھ جائے، یہ میں نے قرآن سے بیان کی ہے نہ حدیث سے بیان کی ہے، کہاں سے کی ہے؟ الہام سے بیان کی، یہ رب کا دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ ہم نبی کی نقل لگایا کریں، نبی کی دنیا میں نقل لگانا جرم ہے، نبی کی نقل لگانا عبادت ہے۔ میں نے بڑے بڑے مریدوں کو دیکھا ہے اپنے پیر کی نقل اتارتے ہیں، کیسا نماز ہے، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسی دعائیں مانگتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، ان کی گفتگو کیسی ہے۔ مرید بھی پیر کی نقل لگا کر پیر کے قدموں پر چلتا چلتا منزل کو پا لیتا ہے۔ منزل کوئی دور نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کر۔ بزرگ فرماتے ہیں پہلا قدم نفس کے سر پر رکھ اور دوسرا قدم یار کی گلی میں رکھ۔ یہ کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، بڑا مختصر سفر ہے۔ کوئی چلنے والا ہو، راستہ صحیح ہو کہ بلند درست ہو۔ شاہ دولت صاحب جانا ہے تو ادھر جائیں گے نا، ادھر جائیں تو شاہ دولت صاحب کے دربار پر نہیں پہنچ سکتے، سمت صحیح ہونی چاہیے۔ ترسل کے مقام پر نہ رسی ہے عربی کی علاق تو میں ربی بطرکستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اور عجیب سوال کیا، نو کا سوال کیا، نہ پوچھتے آج ہمارے پاس علم کہاں سے آتا، سارا دین صحابہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ صحابہ نبی کی نبوت کی گواہ، صحابہ نزول قرآن کی گواہ، اور صحابہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے گواہ۔ یہ بات خاص میں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب نکاح ہوا تھا فاطمہ الزہرا کا، حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ اگر بیٹھے تھے نا، اور اگر گواہ بیٹھ جائے تو پھر گواہی بیٹھ جائے مقدمہ ختم، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، مقدمے کی نارمانی گواہ پر کیا گواہی دیتا ہے؟ عبداللہ صدیق اکبر کوئی نفی کر دی، عمر کی نفی کر دی، فاطمہ کا نکاح کیسے ثابت کرے گا؟ سادات کو زیادہ ممنون ہونا چاہیے۔ کوئی سید سن رہا ہے تو آل بیت کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے اللہ کی جناب میں، رسول اللہ کی جناب میں، لیکن یہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ نکل آیا، اللہ تعالیٰ مولویوں کو ہدایت دے، نئے نئے مسئلے نکالتے ہیں، پہلے مسئلوں کو تم چلانے کی کوشش کرو، نیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو اصل مسئلے ہیں جو صحابہ سے چلے ہیں، ہمیں ان پر ہی پورے ابھی تک نہیں اترے، اور نیا کام شروع ہو گیا، کدھر کدھر جائے؟ اور کہتے ہیں جی پہلے حق چار کا نعرہ لگاتے تھے، اب حق چار کی بجائے
سب یار حق، سب یار حق، اس پر اختلاف ہو گیا. اب تقریر ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دو فریق بن گئے. یعنی ہم نے دین کو ٹکڑے کرنے میں ٹکڑے کرنے، پھر اس کے ٹکڑے، پھر اس کے ٹکڑے، باقی کیا رہے ہیں؟ اللہ پاک ہدایت دے. سب نبی پاک سے صحابہ عزت والے، کلم وعد اللہ الحسنى، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضا سب کے لیے ہے، لیکن اپنے مقامات ہیں، اپنے درجے ہیں، اپنی فضیلتیں ہیں، اپنی عزتیں ہیں. سارے نبی پر حق ہے، لیکن آخری نبی سب کے سردار ہیں. مانتے ہیں نا؟ آل رسول سب شان والے ہیں، پر حسنین کا مقابلہ کوئی نہیں، سید نہیں کر سکتا. نہیں شان ہے نا. سبحان. ساری کتابیں پر حق، قرآن سب کتابوں کا سردار. اللہ، اگر آپ سارے منبر بچھا کر بیٹھ جائیں تو سنے کون؟ ایک کوئی بٹھایا ہے نا، مصلی بچھا دیں، ساتھ ہم بھی نماز پڑھائیں گے، مولوی صاحب کے برابر کھڑے ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ایک ہی آگے ہوتا ہے. نبی پاک بیمار ہوئے، صحت خراب ہو گئی، طبیعت بحال نہ رہی تو مصلی پر کسے کھڑا کیا؟ اب ایک اور مسئلہ نکل آیا، اور وہ بھی بڑے بڑے علماء سے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے سیاسی طور پر، علی المرتضیٰ حضور کے خلیفہ بلا فصل ہے روحانی طور پر. اللہ کے بندے، یہ سیاست روحانیت نبی کی قدموں میں تقسیم کب ہوئی ہے؟ وہاں تو سیاست بھی ہوئی، روحانیت بھی ہوئی، اور اس کو ملا تو دین بنتا ہے. یہ تو الگ ہوئی ہے. میدان کربلا میں سیاست یزید لے گیا اور روحانیت حسین لے گیا. یہ نماز پڑھنا یہ سیاست ہے کہ روحانیت ہے؟ حضور نے ابو بکر صدیق کو مصلی لیا کہ کہا جا کے دفتر میں بیٹھ، لوگوں کی باتیں سن، مصلی لیا. اور نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز مومنوں کی معراج ہے، اور نماز کو ایمان فرمایا ہے. صدیق اکبر کے پیچھے علی المرتضیٰ نمازیں پڑھتے رہے کہ نہ پڑھتے رہے؟ تو روحانیت سیاست کے پیچھے نمازیں پڑھتی رہی. یعنی عجیب عجیب باتیں مولوی نے نکال دی ہیں. اس لیے نہ ہمارے اخلاق اب کوئی صحیح کرنے والا ہے، نہ کوئی ہمیں عبادت کے آداب کو سمجھانے والا ہے. ہمیں ان کاموں پر لگا دیا ہے، اور پھر آپ کی بھی مجبوری ہے. میں اگر بولوں گا تو مجرم بن جاؤں گا، کیوں میری بات کسی مولوی نے سنی، نے کہا یہ اس ایک نئی بات کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ؟ او دور کی بات کی، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ یہ الگ کا سوال ہے، نبوت کب ملی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مجھے اس وقت سے نبوت ہوئی. ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوا، اس وقت نبوت. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسے کوئی ضعیف نہیں کہے گا، اس کے راوی پر کوئی جرح نہیں کرے گا. میں نے دوسرے مسلک کے علماء کی زبان سے بھی حدیث سنی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ہر مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ؟ قال وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اس کا کیا معنی ہے؟ میں گجرات اور لالا موسیٰ کے درمیان ہوں. کیا مطلب؟ نہ گجرات میں ہوں لالا موسیٰ میں. یہ معنی ہے نا. اس کا معنی ہے کہ نہ آدم کی ابھی روح پیدا ہوئی تھی، نہ جسم پیدا ہوا تھا. بعض مولویوں نے لکھا ہے کہ سارے نبیوں کو بیک وقت نبوت ملی ہے. ہاں میرے نبی سے اگر پیار ہوتا تو یہ بات نہ کہتا، پھر تو فضیلت ہی کوئی نہ رہی. سب کو بیک وقت ملے تو پھر تو فضیلت ہی نہ رہی. فرمایا ابھی آدم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرمایا. ہاں اس میں بحث کرتے ہیں کہ حضور کو پہلے کیوں نبوت ملی اور باقی نبیوں کو بعد میں کیوں نبوت ملی.
اور عالم ارواح میں نبوت ملنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جبکہ نبوت کا معنی ہے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، اپنی رسالت بنوانا، گناہوں سے بچانا، نیکی راستے پر چلا کر جنت کا حقدار بنانا۔ یہ تو جب مخلوق پیدا ہوگی، نبی دنیا میں آئے گا تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب حکم ہوگا تو اعلان نبوت کرے گا۔ یہ آدم سے پہلے تو عالم ارواح کا سارا زمانہ تھا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر یہ جسم پیدا ہوئے، پھر اولاد شروع ہوئی، آدم علیہ السلام کی نسل چلی، دنیا میں انسان پھیل گئے۔ تو عالم ارواح میں نبوت کا کیا معنی ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو پہلے نبی نبوت دے کر میرے اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، سنوارا اور سجایا ہے، اور سارے نبیوں کو بعد میں نبوت دے کر اس نبی کو سب کا استاد بنایا، اور حضور نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو سب لاکھ نبیوں کی تربیت اپنی روح طیبہ کے ساتھ کی ہے، اور اپنے انوار اور تجلیات سارے نبیوں میں بانٹے ہیں۔ ہر نبی نے عالم ارواح میں میرے نبی سے استفادہ کیا ہے، اکتساب فیض کیا ہے، اور حضور سے خیرات پائی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب بیت المقدس میں سارے نبی جمع تھے، آدم علیہ السلام کا حق زیادہ تھا مصلی کا، ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ حق تھا، مجد الانبیاء ہے، یوسف علیہ السلام کا حق زیادہ تھا، وہ حسین و جمیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا حق زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا حق زیادہ تھا کہ وہ روح اللہ ہے۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں لے کر سارے نبی پیچھے کھڑے رہے، اور نقد یتیم آیا، اللہ کے جبریل نے ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، میرے نبی سارے تیرے قدموں میں سجدہ کریں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھیں کھول کر وہ منظر دے جب مسجد اقصیٰ میں میرا پیارا نبی مصلی پر تشریف فرما ہے اور سارے نبی پیچھے ہیں۔ جب حضور سجدے میں گئے، حضور کے پیچھے آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام بھی سجدے میں گئے، کہاں سر رکھا، کتنا فاصلہ ہے، سوچ رہے، دیکھ رہے تو صبر کی آنکھ سے ابراہیم علیہ السلام نے سر رکھا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ جو مان جائے دونوں جوانوں میں باولاد ہو جائے، رسول پاک کی عزت اور عظمت کو تسلیم کر لینا، یہ ایمان کی جان اور ایمان کی روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا، مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ الفاظ ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، بعض جگہ الفاظ آتے ہیں وَآدَمُ بین الماء والطین، ماء پانی کو کہتے ہیں، تین مٹی کو کہتے ہیں، پانی اور مٹی میں یعنی کیچڑ میں، یعنی ابھی ان کا کچھ بھی نہیں تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ یہ بھی میں نے عرض کر دی ہے کہ حضور کو پہلے نبوت اس لیے ملی ہے تاکہ سارے نبی عالم ارواح میں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں۔ اور حضور نے کس سے فیض پایا؟ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور خوب سکھایا ہے۔ حضور کو بڑا اعزاز اللہ پاک نے فیض دیا ہے، اس لیے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا کیا معنی؟ سارے نبیوں کے سردار ہے، آخر میں آنے والے، اس کے بعد نبوت ختم ہے۔ ایک مسئلہ سنو پھر میں چلنا چاہوں گا۔ آپ سورہ باقرہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے پڑھو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ بس دو ہی، اس کا کیا معنی ہے؟ متقی لوگ وہ ہیں جن میں یہ صفات ہے جن کا پہلے ذکر ہوا، یہ آخری صفات ہے متقی لوگوں کی۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ ٹھیک ہے، دو طرح کی وحی کا ذکر ہے، دو طرح کی وحی کا ذکر ہے۔ ایک وہ وحی جو میرے حبیب آپ پر اتاری، ایک وہ وحی جو پہلوں پر اتاری، تیسری وحی کا ذکر ہے کہ جو آپ کے بعد میں اتاروں گا۔
نہیں سمجھے؟ پتہ چلے نا میرا حال نہیں سمجھے؟ جو حضور کے بعد کب ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. پھر بتاؤ ترجمہ قرآن کا پڑھو گے ذرا غور کرو گے تمہیں سمجھ آئے گی میرے سے مسئلے کی. اللہ پاک نے فرمایا ایمان لاتے متقی اور پرہیزگار لوگ دو طرح کی وحی پر، ایک جو آپ سے پہلے اتاری یعنی سارے نبیوں پر، ایک وہ وحی جو آپ پر اتاری. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لوگ متقی ہیں جو آپ کے بعد میں وحی نازل کروں گا اس پر بھی ایمان لائیں گے. چونکہ بعد کی وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے محمد پاک کے بعد نبوت ختم ہے، وحی ختم ہے. جبریل نہیں آ سکتا وحی نہیں. کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے، بے ایمان ہے، دار اسلام سے خارج ہے، دوزخی ہے، جہنمی ہے. یہ الفاظ میں اس سے زیادہ مجھے استعمال کرنے چاہیے. دین کی غیرت ہے، محمد پاک کی نبوت پر ایمان کامل ہے. کسی اور دیکھ لو ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے سر اٹھایا، ابو بکر صدیق نے صحابہ کو تیار کیا، جاؤ حملہ کرو، لڑو اس سے اور اس کا یہ فتنہ ختم کر کے چھوڑو. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا تو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کیوں ہوئی ہے، لشکر کشی کیوں ہوئی ہے، تلواریں کیوں چلی ہیں اور اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن ابو بکر صدیق کا سینہ اس وقت ٹھنڈا ہوا جب یہ خبر ملی کہ مسلمہ کذاب کا سر قلم کر دیا گیا، فتنہ ختم کر دیا گیا. ابو بکر صدیق کا جہاد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب صحابہ متفق ہیں، ان کا اجماع ہے کہ ہمارے خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. جو اس غلام احمد قادیانی کو نبی مانے وہ خود بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس کی ایمان کی شمع گل ہے. اور جو اس طرح کا ہو اس کے ساتھ دوستی رکھنا یہ مومن کی شان کی رہ گئی، اس کے ساتھ لین دین رکھنا یہ مومن کی شان کی رہ گئی، اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا مومن کی شان. مجھے یاد ہے میں الحمدللہ مجھے یاد ہے پچھلا جمعہ بھی میں نے حضور شیخ الاسلام کے ذکر پر ختم کیا تھا. آج بھی میں ذکر ختم آپ کے ذکر پر آپ کی مجلس لگی ہے. ہمارے تائے جی صاحب موضوعات شریف کے سجادہ نشین خواجہ حافظ غلام سدید الدین صاحب جو میرے تایا تھے، آپ نے حضور سے مسئلہ پوچھا. حضور کچھ مرزائی ایسے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں سمجھتے، اسے مجدد مانتے ہیں. یہ لاہوری مرزائی یہ الگ فرقہ ہے، یہ مجدد مانتے ہیں تو یہ تو کفر والی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضرت کا کیا کرنا، ایسا مختصر اور جامع جواب عطا فرماتے تھے نا، بڑے بڑے علماء حیران رہے. مسئلہ یہ پوچھا کہ کچھ مرزائی مرزا کو نبی نہیں مانتے. حضور نے فرمایا وہ تو شریف انسان ہی نہیں تھا. غور فرمایا نا، اتنا بہترین جواب نہیں ہے. یعنی ہم تو صرف انسانوں میں ہی شمار نہیں کرتے، مجدد ہونے تو دور کی بات ہے. اور وہ بہت ایک شریف انسان میرے سینے پر آج تک لگا. یہ سن 60 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 1960 اور 2015 کتنے سال ہو گئے؟ اب میں تمہیں دوستوں یہ تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. مرید ہو تو ایسا ہو جیسا شیخ الاسلام ہے اور پیر ہو تو ایسا ہو جیسا شیخ الاسلام ہے. نہ کوئی ایسا پیر دیکھا ہے نہ ایسا کوئی مرید دیکھا ہے جس میں وہ کمال ہو. اپنے پیر خانے کا ادب اور احترام اور سبحان اللہ ان کے نام پر فدا ہو جانا. اور سرکار کا جب اس میں مبارک آتا تھا تو آپ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے تھے، اس انداز سے پڑھتے تھے کہ کوئی ایسا درود نہیں پڑھ. ایک اور بات بھی سن لو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ تشریف فرما ہے اور مسجد میں سپیکر کھل گیا، ایک صاحب نعت پڑھنے لگے. یہ جلال پور شریف کے قوال ہیں محمد حسین، صوفی محمد حسین. انہوں نے نعت شروع کر دی. آپ نے خادم کو فرمایا دوڑ کر جا سپیکر بند کر دے اور نعت خان کو منع کر دے نعت بند کر دے. آپ بھی سوچیں کہ بڑی عجیب بات ہے، حضور کا ذکر اور بند کیے جا رہے ہیں. سپیکر بند ہو گیا. آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا. محمد حسین بھی آ گیا.
اور ناصری پڑھنے والا بھی ہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا، دست بست عرض کرتا ہے حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے نعت پڑھنی شروع کی تھی، فرمایا تجھ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ میرا موضوع نہیں تھا، میں بے موضوع رسول کی نعت پا کر نہیں سن سکتا، میں قربان جاؤں اس مرد کامل پر جس کی نگاہ ناز نے کتنے ہی ظلموں کو رشک آفتاب اور مہتاب بنایا ہے، اور کتنے دلوں میں اپنی محبت کے چراغ روشن کیے ہیں، اور کتنے لوگوں کا قبلہ سیدھا کیا ہے، اور کتنے لوگوں کو اپنے قدموں میں جگہ دی ہے، آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے، خدا کی قسم، مجھے رب محمد کی قسم، آج بھی شیخ الاسلام اپنے غلاموں کو بس دستور روشنی اور فیض عطا فرما رہے ہیں، ہاں اس لیے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، شہید زمین کے اندر جا کر بھی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، تو پھر میں کہوں گا میرا شیخ آج بھی زندہ ہے، 36 سال گزر گئے، 37 سال گزر گئے، آج بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، الہی کعبہ بداستان یار رہے، یہ آسرائے غریبوں کا برکت